سے بھائی، سماعت کرنے والی میری مائیں اور بہنیں، آج جس عنوان پر بات کرنی ہے اس کا عنوان یہ ہے درود پاک، درود و سلام امت مسلمہ پر رب کریم کا عظیم انعام ہے۔ درود پاک، درود و سلام امت مسلمہ پر رب کریم کا عظیم انعام ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ رب العزت اور اس کے تمام فرشتے، ایک فرشتہ نہیں سارے فرشتے، اور وہ سارے فرشتے کتنے ہیں اس کی تعداد صحیح طرح کسی کو بھی معلوم نہیں ہے، لا تعداد ہے۔ وہ سارے فرشتے اور اللہ رب العزت یصلون علی النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں، تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے کہا ہے۔ اللہ رب العزت نے کافروں کو نہیں کہا، اللہ رب العزت نے منافقوں سے نہیں کہا، اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہے۔ جو قرآن پر ایمان لایا، جو محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، جو اپنے نبی کو سچا پیغمبر مانتا ہے، سچا رسول مانتا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نبی پر ایمان رکھتا ہے، صحابہ کرام پر ایمان رکھتا ہے، قیامت پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی طرح توحید رسالت پر ایمان رکھتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا، یہ میں حکم ایمان والوں کو دے رہا ہوں، یہ میں حکم اور ماننے والوں کو دے رہا ہوں، یہ میں حکم محبت کرنے والوں کو دے رہا ہوں۔ یہ بے مانوں کو حکم نہیں ہے، بے مانوں کو نہیں ہے، جن کے پاس ایمان نہیں ہے، جن کے پاس اسلام نہیں ہے، ان کو حکم ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، میں ایمان والوں سے مخاطب ہوں۔ ایمان والوں کو کیا کہا؟ صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی میرے ساتھ مل جاؤ اس کام میں، میری اس معمول میں تم بھی شریک ہو جاؤ، میرے ان فرشتوں کے معمول میں تم بھی شریک ہو جاؤ۔ وہ کیا کام ہے؟ صلو علیہ وسلم تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اپنے محبوب پر درود و سلام پڑھو، تم بھی درود و سلام پڑھو۔ یہ معمول اللہ رب العزت کا تھا، یہ معمول تمام فرشتوں کا تھا۔ اس معمول میں، اس عمل میں آپ اور میں جیسے نکارا انسان کو اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ اس معمول میں ہم کو دعوت دی ہے کہ تم بھی اس معمول میں شریک ہو جاؤ فرشتوں کے۔ میرے فرشتے بھی نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اور تم بھی ایمان والو اپنے نبی پر درود پڑھو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، تفسیر روح البیان میں موجود ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک رہا تھا، اور صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے، صحابہ کرام سے فرمایا مجھے مبارکباد دو، مجھے مبارکباد دو۔ صحابہ کرام نے فرمایا اللہ کے رسول کس چیز پر مبارکباد دیں آپ کو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ایک ایسی آیت میرے پاس آئی ہے، یہ آیت مجھے جو کچھ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان تمام چیزوں سے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ وہ یہ آیت ہے جو مجھ پر درود پڑھے، جو مجھ پر درود پڑھے، میرے اللہ نے حکم دیا ہے جو مسلمان مرد عورت آپ پر درود پڑھے، وہ حکم دیا کہ تم درود پڑھو، تو یہ آیت مجھے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ان سب سے زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام، اللہ کے نبی فرما رہے تھے صحابہ کرام کو مجھے مبارکباد دو۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، کنز العمال میں یہ حدیث پاک موجود ہے عبداللہ بن عباس کی، وہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا، ایسے روشن تھا، مثال دی ہے جیسے انار کا دانہ چمکتا ہے، رسول اللہ کا چہرہ ایسے چمک رہا تھا، اور میں نے جیسے دیکھا میں نے کہا ہنیئا لک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو مبارک ہو۔ تو پھر صحابہ کرام نے آگے پوچھا اللہ کے رسول سے کہ اس آیت کی حقیقت کیا ہے، اس آیت کی حقیقت ہمیں بتائیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا اگر آپ مجھ سے نہ پوچھتے، اگر آپ مجھ سے سوال نہ کرتے، میں تمہیں کبھی نہ بتاتا کہ اس آیت کی حقیقت کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو میرے صحابہ کرام کی جماعت کہ اس آیت کی حقیقت کیا ہے، کہ اللہ بھی ایمان والوں، اللہ رب العزت بھی اور اس کے تمام فرشتے رسول اللہ پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ایمان والوں تم بھی اپنے نبی پر درود پڑھو۔ اس آیت کی حقیقت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنز الاموال میں اور دیگر معارج النبوہ کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہر شخص کے ساتھ اللہ رب العزت نے دو فرشتے مقرر کر دیے ہیں، ہر شخص کے ساتھ، ہر مومن کے ساتھ۔ اس حدیث میں بھی ایمان والوں کی شرط ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان والوں کے ساتھ، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے بوڑھا ہے، چاہے جوان ہے، چاہے ضعیف ہے، طاقتور ہے، اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بھی ایمان والوں کی شرط لگائی ہے۔ اور جہاں قرآن حدیث میں ایمان کا لفظ آ جائے وہاں پر کامل مومن مراد ہوتا ہے، وہاں پر کامل مومن مراد ہوتا ہے، بدعتی مراد نہیں ہوتا، فاسق مراد نہیں ہوتا، وہاں کافر مراد نہیں ہوتا، وہاں منکر مراد نہیں ہوتا، وہاں محبت کرنے والا وہاں مراد ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر مومن کے ساتھ، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، طاقتور ہے، کمزور ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر شخص کے ساتھ، ہر ایمان والوں شخص کے ساتھ دو فرشتے مقرر کیے ہیں۔ جب میرا نام آئے، میرا ذکر آئے، یہ میرے نام کے ادب میں یہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، تو وہ فرشتے کہتے ہیں، جو دو فرشتے مقرر ہیں، غفر اللہ لک، اللہ تجھے معاف کر دے، اللہ تیری خطائیں معاف کر دے، اللہ تیرے گناہ بخشا دے۔ دیکھو یہ وہ فرشتوں کی جماعت جس سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، فرشتوں سے گناہ نہیں ہوتا، انسانوں سے گناہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو گناہوں سے پاک رکھا ہے، وہ پاک فرشتوں کی جماعت، دو فرشتے جب یہ کہتا ہے نبی پر درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ دو فرشتے کہتے ہیں غفر اللہ لک، اللہ یہ درود پاک پڑھنے والے کی گناہوں کو معاف کر دے، اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ اس کی کمیوں سے درگزر فرما دے۔ تو اللہ جواب میں خود فرماتے آمین۔ یہ کتنا اعزاز ہے جو اپنے نبی پر درود پڑھے اور فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرتے ہیں غفر اللہ لک، اللہ اس کو معاف کر دے۔ آپ اور میں کی زبان گناہگار، آپ کا میرا وجود گناہگار، آپ کا میرا چہرہ گناہگار، آپ کے میری زبان گناہگار، آپ کا میرا خون ناپاک، آپ کا میرا وجود ناپاک، اور اس گناہگار انسان جب اپنے نبی پر درود پڑھے اللہ پاکیزہ جماعت فرشتوں سے اس کے حق میں دعائیں کرواتا ہے کہ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو درود پاک ہم پر کتنا بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کا۔ گناہگار درود پڑھے، فرشتہ پاکیزہ زبان سے آپ کے میرے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دو فرشتے اور مقرر ہیں ہر مومن مرد کے ساتھ، تو اگر وہ نبی کا نام آئے، نبی پر درود نہیں پڑھتا، نبی پاک پر درود و سلام نہیں بھیجتا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ فرشتے کہتے ہیں دو لا غفر اللہ لک، اس آدمی کو اللہ معاف نہ کرنا، اس آدمی کے گناہوں کو معاف نہ کرنا، اس آدمی کے خطاؤں کو معاف نہ کرنا، اس کی کمیوں سے درگزر نہ کرنا، یہ فرشتے کہتے ہیں۔ اب اللہ کی رحمت دیکھو، اب جواب میں اللہ آمین نہیں کہتے، فرشتے کہتے ہیں۔ اب اللہ رب العزت خود نہیں کہتے آمین، فرشتے کہتے ہیں، فرشتے آمین کہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کتنی مہربانی فرمائی کہ یہاں پر جب آپ نے درود پڑھا آپ کے حق میں فرشتے دعائیں دے رہے تھے تو اللہ نے خود آمین کہا، اور جب آپ کو بد دعائیں ملی تو میرا رب خاموش ہو گیا، ہو سکتا ہے میرے در پہ کبھی نادم ہو کر آ جائے گا، یہ آج نہیں تو کل صحیح، کل نہیں تو پرسوں صحیح، یہ ایک دن مان جائے گا، اس کے دل میں ایمان موجود ہے، اس کے پاس اسلام موجود ہے۔ یہاں پر اللہ نے خود آمین نہیں کہا، فرشتوں سے کہلوایا ہے، یہ بھی رب کا انعام ہے، ورنہ نہ پڑھنے والا محروم ہو جاتا، نہ پڑھنے والا وہ کسی کافروں کے لسٹ میں جا سکتا تھا۔ اگر اللہ رب العزت آمین کہہ دیتے اللہ خاموش ہو گئے، رب کریم خاموش ہو گئے، فرشتوں سے کہا تم آمین کہنا ہے۔ تو کتنی بدبختی ہے جو اپنے نبی پر درود نہیں بھیجتا، جو اپنے نبی پر سلام نہیں بھیجتا، وہ کتنا بدبخت انسان ہے جس کے حق میں فرشتے بد دعائیں کر رہے ہیں، فرشتے بد دعائیں کر رہے ہیں جو اپنے نبی پر درود و سلام نہیں پڑھتا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ الترغیب و ترہیب کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ کہیں بھی جاتے تو کچھ نہ کچھ 3-4 صحابہ کرام ساتھ چل پڑتے. اگر رسول اللہ کو کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے، کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو ہم خدمت کے لیے حاضر ہوں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یوں حجرے سے نکلے، یوں باغ کی طرف جا رہے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف اس حدیث کا مضمون نقل فرماتے ہیں، اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، اور ترغیب و ترہیب کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے. اللہ کے رسول یوں باغ کی طرف جا رہے تھے، یہ عبد الرحمن بن عوف فرماتے رضی اللہ عنہ، تو میں بھی پیچھے چل پڑا. چلتا چلتا میں نے رسول اللہ کو دیکھا، رسول اللہ نے یوں نماز کے لیے نیت باندھی. نماز پڑھتے پڑھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھتے ہوئے رکوع کیا، رکوع کے بعد پھر سجدہ کیا. جب سجدہ کیا تو میں دیکھتا رہا رسول اللہ کا سجدہ لمبا ہوتا گیا، میں دیکھتا گیا رسول اللہ کا سجدہ لمبا ہوتا گیا، رسول اللہ کا سجدہ طویل ہوتا گیا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نبی کا صحابی فرماتے میں دیکھتا رہا رسول اللہ کو سر ہی نہیں اٹھا رہے. تو کافی دیر ہو گئی. جب میں کافی دیر کے بعد، یہ صحابی رسول کے الفاظ ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے یہ یقین ہو گیا، مجھے شک پڑ گیا، اور شک اتنا تھا کہ یقین کے درجے میں آ گیا. میں نے سمجھا کہ رسول اللہ کی روح برباد ہو گئی. مجھے خطرہ لاحق ہوا کہ رسول اللہ کہیں اللہ کے پاس تو نہیں چلے گئے. تو میں نے سمجھا کہ رسول اللہ کی روح چلی گئی ہے. مجھے رونا آ گیا، مجھے آنسو آ گئے. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما رہے ہیں، یہ 7 صحابی رسول بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں. دیکھنے رسول اللہ، کہیں اللہ کے رسول دنیا سے تو نہیں چلے گئے، کہ دوسرے جہان میں تو نہیں منتقل ہو گئے. اتنا طویل سجدہ صحابی رسول انتظار کرتا رہا. ظاہری بات ہے وہ کتنا طویل ہوگا جہاں موت کا یقین ہو جائے، وہ کتنا لمبا ہوگا جہاں انسان کو موت کا خطرہ لاحق ہو جائے. بتائیں اس سجدے کی طوالت کا کیا اندازہ ہے جب بندے کو شک پڑ جائے کہ کہیں فوت ہونا گیا ہو. رسول اللہ نے اتنا طویل سجدہ کیا. یہ صحابی رسول ساتھ روتا رہا. ان کی رونے کی آہٹ کو، اس کے رونے کی صدا کو، آواز کو رسول اللہ نے محسوس فرما لیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ سے اٹھے، سلام پھیرا، صحابی رسول کی طرف دیکھا تو صحابی رسول تو رو رہے تھے. اللہ کے نبی نے فرمایا تو کیوں رو رہا ہے عبد الرحمن، کیا بات ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کے قریب بیٹھا تھا، میں آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا طویل سجدہ کیا، مجھے خطرہ ہو گیا کہ آپ اللہ کے پاس تو نہیں چلے گئے، کہ ہم کو جدا تو نہیں کر گئے، کہ ہم کو لوارث تو نہیں چھوڑ گئے. صحابی رسول نے جب پوچھا، رسول اللہ نے فرمایا میری امت پر اللہ نے ایک ایسا انعام کیا ہے، میں اس کے شکرانے میں، احسان تو آپ پر اور مجھ پر ہوا، اور تیرا میرا نبی کتنا طویل سجدہ کر رہا ہے بطور شکرانے کے. وہ صحابی رسول کو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت پر اللہ نے ایک انعام کیا ہے، میں اس کے شکرانے میں سجدہ لمبا کر دیا ہے. اللہ کے رب العزت کے اس انعام پر میں نے بطور شکریہ کے اپنا سجدہ طویل کر دیا ہے. وہ انعام کیا ہے؟ صحابی رسول نے پوچھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کو جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، یہ پڑھنے والے کے اللہ 10 نیکیاں لکھیں گے اور اس کے 10 گناہ معاف کریں گے. ایمان سے بتائیں گناہ آپ کے معاف ہو رہے ہیں اور گناہ میرے معاف ہو رہے ہیں. نیکیاں آپ کو مل رہی ہیں، نیکیاں مجھے مل رہی ہیں، اور آپ کا میرا نبی اس شکرانے میں فائدہ آپ کا اور میرا تھا. میرے نبی کو اس کی ضرورت نہیں تھی. میرا نبی تو پہلے سے جنتی ہے، میرا نبی تو پہلے سے کامیاب ہے، میرا نبی تو پہلے بھی عظمتوں پر ہے، وہ تو پہلی بلندوں پر ہے. یہ تو آپ اور میرے لیے انعام آیا تھا، اور آپ کا میرا نبی، آپ کے میرے اوپر آنے والا انعام کا حق تو یہ تھا. شکریہ آپ ادا کرتے، شکریہ میں ادا کرتا. آپ کا میرا محبوب پیغمبر اتنا طویل سجدہ کر کے انعام آپ پر مجھ پر ہوا، اور اس کے شکرانے آپ کا میرا نبی وہ اتنا لمبا سجدہ کر رہا ہے، اتنا طویل سجدہ کر رہا ہے کہ صحابی رسول کو خطرہ ہو گیا کہ اللہ کے نبی اللہ کو پیارے تو نہیں ہو گئے. یہاں پر آپ کے میرے لیے کیا سبق ہے؟ آج ہم اس نبی پر 10 منٹ نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ ہم 10 منٹ ادب سے بیٹھ کر اپنے نبی پر درود پڑھ لیں. ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہمارے پاس دکان کے لیے وقت ہے، اپنے کاروبار کے لیے وقت ہے، اپنی شادیوں کے لیے وقت ہے، اپنی غمیوں کے لیے وقت ہے، اپنی ضروریات کے لیے سب کچھ ہے، وقت ہے. پر وقت نہیں ہے تو اپنے نبی پر ادب کے ساتھ بیٹھ کر درود پڑھنے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے.
وہ آپ کا میرا محبوب پیغمبر، احسان آپ پر ہوا، احسان مجھ پر ہوا، انعام آپ پر ہوا، انعام مجھ پر ہوا، درود ہم نے پڑھا، نیکیاں ہمیں ملی، گناہ ہمارے معاف ہوئے، میرا نبی آپ کا میرا محبوب پیغمبر اتنا طویل سجدہ کر رہے ہیں بطور شکرانے کے، اور آج ہم اپنے نبی کے لیے، اپنے نبی پر درود پڑھنے کے لیے، کون سا مسلمان ہے جو روزانہ 10 منٹ نکالتا ہے کہ میں 10 منٹ ادب سے بیٹھ کر اپنے نبی پر درود پڑھوں گا؟ کون کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا طویل سجدہ کیا، حکم تو آپ کو مجھے ملا، اور بطور شکرانے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، طبرانی میں حدیث پاک موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ رب العزت اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ آگے جو 10 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ اس پر 100 مرتبہ رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو اللہ کو یہ کتنا محبوب عمل ہے، درود پاک کتنا اللہ کو محبوب عمل ہے، جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ کے نبی نے فرمایا براءۃ من النفاق و براءۃ من النار، 3 انعام ذکر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد لکھ دے گا، اس کی پیشانی پر لکھ دے گا کہ یہ جہنم سے آزاد ہے اور یہ نفاق سے بھی آزاد ہے۔ معلوم ہوا کہ جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کو نفاق سے محفوظ کر دیتا ہے، اللہ اس کو منافقت سے محفوظ رکھے گا۔ جو اپنے نبی پر کثرت سے درود پاک پڑھے گا یہ نفاق والی خطرناک بیماری سے اللہ اس کو محفوظ فرما دیں گے، اور اللہ جہنم جیسی خطرناک ہولناک اس کڑے سے اللہ درود کی برکت سے اس کو محفوظ فرما دیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جو 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ اس کو جہنم سے آزاد لکھ دے گا۔ نمبر 2، یہ منافق نہیں بنے گا، یہ نفاق نہیں ہوگا اس کے سینے میں، نفاق نکل جائے گا، اس کا دل اللہ نفاق سے پاک کر دے گا، منافقت سے پاک کر دے گا۔ جن لوگوں نے جو بیمان ہوئے، نبی پر درود کے منکر ہوئے، نبی کے روزے پر درود پڑھنے کے منکر ہوئے، نبی کی سماعت کے منکر ہوئے، رسول اللہ پر اس درود کے منکر ہوئے، آج تک وہ نفاق کی زندگی گزار رہے ہیں، اس لیے کہ اس نعمت سے محروم ہیں۔ وہ جس کے پاس درود پاک ہو اور اس پر عمل ہو وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بھئی نفاق دور ہو جائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر عظیم لوگ شہداء، قیامت کے دن اللہ اس کو شہداء کے ساتھ کھڑا کریں گے۔ یہ کتنے بڑا انعام ہے اللہ رب العزت کا۔ اور ہم اپنی دکان کے لیے، اپنی دنیا کے سارے کاموں کے لیے ہم سب کے پاس وقت ہے، اور اگر وقت نہیں ہے تو رسول اللہ پر صرف 10 منٹ درود پاک پڑھنے کا کسی کے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے، اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے ہم پر احسان کیا، اپنا محبوب پیغمبر دیا، اس کا شکریہ یہ کہ ہم روزانہ اس کے لیے کم از کم 10 منٹ تو نکال لیں۔ اتنا نہیں کر سکتے تو صبح اور شام 100 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ یہ ہمارے نبی کا احسان ہے ہم پر، تو اس احسان کا شکریہ یہ ہے کہ صبح بھی اور شام بھی 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، انشاءاللہ پڑھیں گے۔ ہم دکان کے لیے کتنا سارا دن نکالتے ہیں، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی ضروریات کے لیے۔ شریعت نے تمہیں دکان سے منع نہیں کیا، شریعت نے تمہیں کاروبار سے منع نہیں کیا، شریعت نے تمہیں زمینداری سے منع نہیں کیا، شریعت نے تمہیں لین دین سے منع نہیں کیا۔ تم معاملات بھی کرو، سب کچھ کرو، پر کرو دنیا کے کام کرتے ہوئے اپنے نبی کا غلبہ ہو دل میں، نبی کی محبت کو دل میں غلبہ ہو، دنیا کو دل میں غلبہ نہ ہو، دنیا کے کاموں کو غلبہ نہ ہو، رسول اللہ کے کام کو دل میں غلبہ ہو۔ یہ شریعت کا آپ کا اور مجھ سے تقاضا ہے۔ رسول اللہ کی محبت غالب ہو، اسلام کی محبت غالب ہو، شریعت کی محبت غالب ہو، اللہ کی محبت غالب ہو، رسول اللہ کی قدر یہ غالب ہو، رسول اللہ کا احترام غالب ہو، دنیا کے کاموں کی اہمیت پر رسول اللہ کے کام کی اہمیت غالب ہو۔ تو آپ کو مجھے ان چیز کی ضرورت ہے کہ ہم روزانہ کم از کم 10 منٹ نکالیں گے انشاءاللہ۔ نہیں نکال سکتے تو صبح اور شام ضرور جو ہے 100 مرتبہ اپنے نبی پر درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اس کی فضیلت دیکھیں، اس کا مقام دیکھیں۔ بنی اسرائیل میں جلیل القدر محدثین نے، مفسرین نے، خصائص کبریٰ، کلیۃ الاولیاء، حجت اللہ علی العالمین، یہ ساری کتابیں ہیں، اور سیرت حلبیہ، محدثین مفسرین نے اس روایت کو نقل کیا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص ایک روایت کے مطابق 100 سال تک گناہ کیا، دوسری روایت میں 200 سال تک نافرمانی کرتا رہا، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا رہا، وقت کے پیغمبر کی نافرمانی کرتا رہا، وہ شریعت کی نافرمانی کرتا رہا۔ فوت ہو گیا، جب فوت ہوا تو لوگوں نے اٹھا کے کوڑا کرکٹ میں ڈال دیا۔ یہ واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے، یہاں سے میں چند مسائل آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ تو بنی اسرائیل نے اس شخص کو اٹھا کے پھینک دیا کوڑے کرکٹ میں۔ اللہ رب العزت نے
موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جاؤ تیری قوم کا ایک شخص ہے اس کو گندگی میں پھینک دیا گیا، آپ جاؤ اس کو غسل بھی دو، اس کو کفن بھی پہناؤ، اس کا جنازہ بھی خود پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ تو مجھے بھی پتہ ہے اور یہ سارے لوگ بھی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ تو تیری نافرمانی کرتا رہا، یہ تو نافرمان ہے، یہ تو گناہگار ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کلما نشر التورات نظر الی اسم محمد قبلہ ووضعہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے یہ جب میرا نافرمان تھا لیکن یہ کبھی کبھی تورات کھولتا تھا، تورات موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، تو یہ جب تورات کو کھولتا تھا اس میں نظر الی اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ آپ محبوب پیغمبر کا نام دیکھتا تھا جو سارے رسولوں کا رسول ہے، سارے رسولوں کا سردار، سارے نبیوں کا سردار، یہ جب اس کو دیکھتا تھا، اس نام کو دیکھتا تھا تو اس نام کو یوں آنکھوں پر رکھ کے یوں چوم لیتا تھا، یوں چوم لیتا تھا۔ آل حق علماء کا یہی نظریہ ہے، نبی کے نام کو چومو، اپنے ہاتھ کیوں چومتے ہو؟ نبی کے نام کو چومو، نبی کے نام کو چومو، نبی کے نام کے چومنے پر بخشش ہوتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اپنے ہاتھ چومنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نبی کے نام کو چومنے سے انسان کو مقام ملتا ہے، اپنے ہاتھ چومنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک بندے کو کسی سے محبت ہو، ایک بندے کو کسی سے محبت ہو اور وہ روزانہ جب اس کو سلام دے تو اپنا ہاتھ چومے، 2 دن کے بعد کہے گا دھوکہ دے رہا ہے، میرے ساتھ محبت ہے تو میرا ہاتھ چومتا اپنا ہاتھ ہے، محبت میرے ساتھ ہے، تو 2 دن کے بعد یہ بھی کہے گا یہ محبت نہیں ہے، دھوکہ ہے۔ نبی سے محبت ہے تو نبی کے نام کو چوم۔ سنو ایک کتنا دیکھو کتنے کتابوں کا سیرت حلبیہ دیکھیں، اسی طرح حجت للعالمین دیکھیں، حلیت الاولیاء دیکھیں، خصائص کبریٰ دیکھیں، محدثین نے مفسرین اس روایت کو نقل کیا، اس شخص نے نبی کے نام کو نظر الی اسم محمد قبلہ، اس کو چومتا تھا، نبی کے نام کو چومتا تھا، اپنا ہاتھ نہیں، نبی کے نام کو چوما۔ نمبر 1 اللہ رب موسیٰ علیہ السلام سے کہا اس کا جنازہ اس لیے پڑھو میں نے اس کے 200 سال کے سارے گناہوں پر قلم پھیر دیا ہے کہ اس نے میرے نبی کے میرے محبوب کے نام کو چوما ہے، اس لیے میں نے اس کو معاف کر دیا ہے۔ دوسرا اس کا عمل یہ تھا وصلی علیہ، جب بھی نام دیکھتا تھا نام کو چومنے کے بعد درود پڑھتا تھا، درود پڑھتا تھا۔ ان 2 عمل کی وجہ سے میں نے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ تو نبی کے نام کو چومنا یہ عبادت بھی ہے، یہ ثواب بھی ہے، یہ مغفرت کا ذریعہ بھی ہے، اپنے ہاتھ چومنے کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ چناب نگر سے ایک کتاب شائع ہوئی تھی، تو اس میں ایک مولانا صاحب نے ایک روایت نقل کی ہے کسی کتاب کے حوالے سے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، چناب نگر سے، تو ختم نبوت کے ذمہ دار بھی ہیں، تو انہوں نے کتاب لکھی، اس میں ایک واقعہ لکھا، ایک یہودی نے ایک صحابی پر دعویٰ کر دیا اس نے میرا اونٹ چرایا ہے، اس نے میرا اونٹ چوری کیا ہے، اس نے دعویٰ کر دیا صحابی رسول پر۔ اب اس نے 2 منافقوں کو تیار کیا کہ میں اللہ کے رسول کے پاس جا رہا ہوں کہ میں اس مسلمان پر، اس صحابی رسول پر دعویٰ کروں گا کہ اس نے میرا اونٹ چوری کیا، تو آپ نے ساتھ اگر اللہ کے رسول نے گواہی مانگی تو آپ نے گواہی دینی کہ واقعی اس مسلمان نے میرا اونٹ چوری کیا۔ وہ یہودی اللہ کے رسول کے پاس گئے، اللہ کے رسول سے فرمایا کہ یہ جو آپ کا صحابی ہے اس نے میرا اونٹ چوری کیا ہے، اس نے میرا اونٹ چوری کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول کی طرف متوجہ ہوئے، یہ کیا کہہ رہا ہے، آپ نے چوری کیا اس کا اونٹ؟ صحابی رسول خاموش ہو گئے، صحابی رسول خاموش ہو گئے۔ اسے پتا تھا کہ میں حق پر ہوں، اسے پتا تھا میں حق پر ہوں کہ مجھ پر جھوٹ بول رہا ہے، اور جھوٹے بندے کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی۔ ذہن میں رکھنا، جھوٹا بندہ جہاں بھی چلا جائے، مکہ چلا جائے، مدینہ چلا جائے، جھوٹے بندے کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں آتی، مدد اللہ کی سچے لوگوں کے ساتھ آتی۔ تو اب صحابی رسول خاموش رہا، اللہ کے رسول نے پھر اس سے پوچھا تیرے پاس کوئی گواہ بھی ہے، تو میں اس پر دعویٰ کر رہا کہ اس نے اونٹ چوری کیا؟ اس یہودی نے کہا ہاں میرے ساتھ 2 بندے گواہ ہیں، وہ دونوں منافق ہیں، ان کو ساتھ لے آیا، کہتے ہیں یہ 2 بندے اور یہ گواہ ہیں کہ اس نے میرا اونٹ چوری کیا۔ ان سے اللہ کے رسول نے پوچھا ہاں بھائی
اس نے اونٹ چوری کیا ہے؟ ان دونوں نے کہا ہاں اس نے تو چوری کیا ہے اونٹ، ہم دو گواہ ہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ ادھر یہودی ہے، ادھر دو منافق ہیں۔ تو اب دیکھو یہ تینوں ذہن میں رکھنا، یہودی ہے ادھر منافق ہے، ذہن میں رکھنا۔ یہاں اس واقعے سے آپ کو سبق دے رہا ہوں، جھوٹ بولنے والا مومن نہیں ہوتا۔ جھوٹ بولنا یہ یہودیوں کا کام ہے، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے جھوٹ بولنا۔ یہ جھوٹ بولنا تو یہودیوں کا شیوا ہے، ادھر یہودی ہے ادھر منافق ہے، تو جھوٹ بولنا مومن کا کام نہیں۔ یہ منافق بولے گا یا یہودی بولے گا؟ اب صحابی رسول خاموش ہے، رسول اللہ کی عدالت میں بیٹھے۔ اب یہودی نے دعویٰ دو گواہ بھی پیش کر دیے، اب وہ گواہ بھی جھوٹے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کی طرف مخاطب ہوئے، اب تو گواہ بھی پیش ہو گئے، آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ صحابی نے یوں آسمان کی طرف دیکھا اور آنسو گرانا شروع کر دیا، اے میرے رب میں نے اونٹ چوری نہیں کیا، میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، اے میرے رب آپ میری مدد فرمائیں، میں سچ پر ہوں اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ صحابی رسول نے اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے جواب دیں کہ اب ان کو کیا جواب دیں، یہ تو گواہی پیش کر رہے ہیں۔ اس صحابی رسول نے فرمایا میرا حال اگر پوچھنا ہے اس اونٹ سے پوچھ لو، اس اونٹ سے پوچھو کہ تو کس کا ہے، یہ اس سے پوچھو یا جمال لمن انتا۔ اللہ کے نبی اونٹ کی طرف مخاطب ہوئے، یا جمال لمن انتا، اے اونٹ تو بتا کہ تو یہودی کا ہے یا مسلمان کا ہے۔ اس اونٹ کو اللہ نے طاقت دی ہے بولنے کی۔ اس اونٹ نے کہا میں تو اس صحابی رسول کا ہوں، یہ یہودی جھوٹ بول رہا ہے اور یہ گواہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں، میں تو اس صحابی رسول کا ہوں، میں ان لوگوں کا نہیں ہوں۔ اللہ نے اس اونٹ کو طاقت دی بولنے کو، جس نے آپ کو مجھے بولنے کی طاقت دی ہے، اس رب نے اونٹ کو طاقت دی۔ اس اونٹ نے بولا یہ صحابی رسول سچ پر ہے، یہ یہودی جھوٹ بول رہا ہے، یہ منافق بھی جھوٹی گواہی دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابی سے پوچھا یہ تو بتاؤ، اللہ کے نبی نے حکم دے دیا تھا کہ اس کا ہاتھ کاٹو، تو پھر اللہ کے نبی کو جب اونٹ نے اپنی گواہی دے دی اس کے حق میں، تو اللہ کے نبی نے صحابی سے پوچھا یہ تو بتائیں کہ تیرا عمل کون سا ہے، تیرا عمل کون سا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول کوئی ایسی رات نہیں آئی کہ میں آپ پر درود پڑھے بغیر سو گیا ہوں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ میں جب بھی سوتا ہوں آپ پر 10 مرتبہ درود پڑھ کے سوتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تیرے درود نے تجھے ہاتھ کاٹنے سے بھی بچا لیا اور ان جھوٹے لوگوں کو بھی اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ تیرے سچ کی برکت سے تیری اس درود پاک نے تجھے دنیا میں عذاب سے نجات دے دی اور ذلت سے نجات دے دی۔ اے صحابی رسول گواہ رہنا، او یہودی منافق سن لو، یہ صحابی کو اللہ نے دنیا بھی عذاب اور ذلت سے محفوظ کر لیا درود پاک کی برکت سے، اور آخرت میں بھی اللہ اس کو عذاب سے محفوظ کر دیا کہ میں کبھی نہیں سویا جب میں نے اپنے نبی پر درود نہیں پڑھا ہے۔ آپ سب پڑھیں گے انشاءاللہ، کوشش فرمائیں۔ اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم روزانہ کے طور پر صبح اور شام ایک معمول بنائیں، ہم اپنے نبی پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، جو آپ کو آسان لگے۔ افضل درود نماز والا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم بھی درود ہے، صلی اللہ علیہ نبی النبی الکریم بھی درود ہے، جو آپ کو آسان لگے۔ یہ ہمارے نبی کا حق ہے ہم پر، یہ ہمارے نبی کا قرض ہے آپ پر میرے اوپر، اپنے نبی پر درود پڑھنا اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے۔ تو ہر مسلمان سے ہماری یہ ایک عرض ہے اور گزارش بھی ہے، آپ وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ کریں گے اپنے نبی پر درود پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ میرا کہنا سنا قبول فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔